اور 2 بیویاں تھی، 2 گھر تھے، اولاد نہیں تھی۔ عصر کی نماز کے بعد اتباع سنت کی نیت سے دونوں گھروں میں تھوڑی ہزاروں لوگ اسمبلی کا انتخاب لڑتے ہیں، کیا اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں؟ ہزاروں لوگ شادیاں کرتے ہیں اولاد کی نعمت کے لیے، کیا سب کی بچے پیدا ہو جاتے ہیں؟ تو دنیا کی سوچ اور دنیا کی کوشش کرنے والے کو دنیا کا بل جانا بھی کوئی یقینی نہیں ہے، لیکن جو آخرت کی فکر کرتا ہے، آخرت کی کوشش کرتا ہے، اس کی آخرت تو بن ہی جاتی ہے۔ اللہ پاک کا گارنٹی شدہ وعدہ ہے، اس کی برکت سے اللہ پاک اس کی دنیا بھی خود بنا دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے ان بچوں کے بارے میں پریشان مت ہو، یہ آخرت کی سوچ والے، جو آخرت کی سوچ کرتا ہے اس کی آخرت تو بنتی ہی بنتی ہے، اس کی محنت ضائع نہیں جاتی، لیکن اس کی برکت سے اللہ پاک اس کی دنیا بھی بناتے ہیں، اور ایسی بناتے ہیں کہ دنیا والے حیران ہوتے ہیں کہ مفتی عبدالسلام صاحب کے پاس کون سی ڈگری ہے، یہ میری طرح کے مولوی ہیں اور مزے کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں نا، اب کہتے ہیں الحمدللہ میں بھی مزے کر رہا ہوں۔ اللہ پاک دنیا بھی بناتے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ 2 بھائی تھے، بڑے بھائی کا نام تھا اکبر علی، ان کے والد گاؤں کے وڈیرے تھے، ان کو انگریزی کی تعلیم دلوائی اور انگریز کے زمانے میں بہت بڑے افسر بنے۔ مولانا اشرف علی صاحب گاؤں کے مکتب کی تعلیم سے جب فارغ ہوئے تو ان کو جا کے دارالعلوم دیوبند میں، اس وقت بڑا مدرسہ تھا، داخل کروا دیا۔ واپس گھر آئے تو ان کی بھابھی تھی، ایک کہنے لگی بھائی جان اکبر علی کو تو آپ نے انگریزی کی تعلیم دلوائی ہے، وہ تو پورے خاندان کی کفالت کرے گا، اور اشرف علی کو تو نے مدرسے میں ڈال دی، اللہ کے بندے وہ کیا کھائے گا اور کہاں سے کھائے گا، تو پریشان کرے گا۔ اللہ والے تھے، وہ تھے دنیا دار، مگر اللہ نے دین کی سمجھ دی تھی۔ فرمایا بھابھی تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گی، اشرف علی جب پڑھ کے آئے گا تو اکبر علی جیسے ہزاروں اس کی جوتیوں میں بیٹھنے میں فخر محسوس کریں گے۔ اللہ والے کی زبان سے نکلا ہوا جملہ تھا، اللہ نے ایسا سچ کر دکھایا۔ میرے شیخ تھے حضرت مولانا نواب عشرت علی خان کیسر رحمہ اللہ، انہوں نے اپنا چشم دید واقعہ سنایا۔ ان کی والدہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے بیعت تھی اور بچپن میں حضرت جایا کرتے تھے کہ حضرت آخری عمر میں کچھ چلنے سے معذور ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، اور 2 بیویاں تھی، 2 گھر تھے، اولاد نہیں تھی۔ عصر کی نماز کے بعد اتباع سنت کی نیت سے دونوں گھروں میں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے جایا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھر تھے، باریاں مقرر تھی، لیکن عصر کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے سب جگہ جاتے تھے۔ تو ایک ریاست کے نواب حضرت کے مرید تھے، انہوں نے درخواست کی کہ حضرت آپ سے چلا نہیں جاتا، اگر اجازت ہو تو میں وہ پہیوں والی کرسی وہیل چیئر بنوا کے لے آتا ہوں۔ ضرورت تھی، حضرت نے اجازت دے دی، کرسی بن کر کے آئی۔ میرے شیخ سنا رہے تھے، حضرت اس کرسی کے اوپر تشریف فرما ہوئے اور ریاست کا وہ نواب اپنے ہاتھوں سے حضرت کی کرسی کو بھرے بازار میں دھکیل کے جا رہا تھا۔ اشرف علی جب پڑھ کے آئے گا تو اکبر علی جیسے ہزاروں اس کی جوتیوں میں بیٹھنے میں فخر محسوس کریں گے۔ اللہ نے سچ کر دکھایا۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ اپنی بیٹھک میں حدیث شریف کا مطالعہ کر رہے ہیں، سبق کی تیاری ہو رہی ہے۔ ایک طالب علم حضرت کی خدمت پر مامور تھا۔ ایک نواب ریاست کا، اس زمانے میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہوتی تھی، وہ اس ریاستوں کے نواب بادشاہ ہوتے تھے۔ ایک نواب صاحب آئے ہوئے تھے اور حضرت کی منت کر رہے تھے کہ حضرت تھوڑی دیر کے لیے ہماری ریاست میں اگر آ جائیں، دعا کر دیں۔ حضرت نے فرمایا نواب صاحب پہلے سبق ہوگا اور سبق کے بعد پھر انشاءاللہ چلیں گے آپ کے ساتھ۔ جب سبق کا وقت قریب آیا تو اس بچے نے حضرت کے کپڑے بدلوائے اور الماری کھول کر کے ایک شیشی نکالی، کستوری کی، مسک کی، اور وہ شیشی پوری اپنے ہاتھ کے اوپر انڈیل دی اور یوں کر کے کچھ حضرت کی داڑھی پر، کچھ سر پر، کچھ کپڑوں کے اوپر تھپ دی۔ ہمارے اکابر اختیاری سنتوں میں اتباع کا اہتمام تو کرتی تھے، غیر اختیاری سنتوں میں بھی اتباع کی کوشش کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معجزہ تھا کہ آپ کے جسم اطہر سے خوشبو بہتی تھی،
جدھر سے گزر کے جاتے تھے پیچھے سے آنے والا پہچان جاتا تھا کہ یہاں سے ہمارے آقا گئے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت بھی اتنی خوشبو لگاتے تھے کہ گزر کے جاتے تو طالب علم پہچان جاتے کہ یہاں سے گزر گئے. بہرحال جیسی اس طالب علم نے پوری شیشی لگائی نا تو وہ نواب کہنے لگا حضرت یہ 90 روپے کی آتی ہے اور آپ نے ایک ہی دفعہ میں ساری لگا دی. حضرت مسکرائے اور فرمایا نواب صاحب میں جس کے لیے لگاتا ہوں وہ ہر مہینے کی 30 شیشیوں کا پہلے سے انتظام کر دے.